قادیانی اجرائے نبوت پر بحث کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 یہ اجرائے نبوت پر بحث کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں کہ یعنی کہ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں، جو میرے احکام تم سے بیان کریں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور اپنی اصلاح کرتے ہوئے ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، لہذا اس میں نبی کے بعد آنے والے رسولوں کا تذکرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بنو آدم کو خطاب ہے، لہذا جب تک اولاد آدم دنیا میں موجود ہے اس وقت تک نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ قادیانیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس آیت کریمہ کا پس منظر دیکھنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں کوئی نیا حکم اس امت کو نہیں دیا جا رہا، بلکہ زمانہ ماضی کے واقعات کی حکایات بیان ہو رہی ہیں۔ چنانچہ سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ان کے جنت میں رہنے اور پھر وہاں سے اتارے جانے کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کے بعد ان کی اولاد سے من جانب خداوندی خطاب کیا گیا تھا، اور یہ خطاب عالم ارواح کا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں 4 آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، سورہ اعراف آیت نمبر 26۔ آیت نمبر 2، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، سورہ اعراف آیت نمبر 27۔ نمبر 3، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ نمبر 4، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی۔ ان چاروں جگہوں میں اس وقت اولاد آدم کو خطاب کیا گیا ہے، یہ براہ راست امت محمدیہ کو خطاب نہیں ہوا، بلکہ ان کے سامنے ماضی کی حکایات بیان کی گئی ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے اسلوب پر نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت کو یا ایھا الناس اور امت اجابت کو یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے مخاطب کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے اس واقعے اور الفاظ خطاب کو ذکر کرنے کے بعد متعدد انبیاء اولو العزم کا ذکر کیا ہے کہ گویا یہ اما یاتینکم رسل منکم کی تشریح اور تفصیل کی یاد ہے۔ سب کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ان الفاظ میں ہوتا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ یعنی جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور پھر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبانی اعلان کرایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف آیت نمبر 159۔ یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اور میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اور اس پر بس نہیں بلکہ
اس باعظمت اعلان کی قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں مختلف پیرایوں میں تاکید اور تائید فرمائی گئی ہے، تاکہ اس بارے میں کوئی الجھن باقی نہ رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور آخری شریعت لے کر آنے والے ہیں۔ چنانچہ کبھی ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، سورہ سبا آیت نمبر 28۔ اور کبھی ارشاد ہوا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ احزاب آیت نمبر 14۔ یعنی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ اور پھر احادیث مبارکہ میں اس مضمون اور اعلان کی تشریح میں غیر معمولی اہمیت کا مظاہرہ کیا گیا، کیونکہ علم خداوندی میں یہ بات تھی کہ مرزا قادیانی جیسے جھوٹے مدعی نبوت اس امت میں پیدا ہوں گے اور سادہ لو مسلمانوں کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک نبوت اور رسالت کا سلسلہ قطعاً ختم ہو گیا، لہذا میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ رسول۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 51۔ تو اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی آدم سے رسول کے بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، چنانچہ انبیاء و رسول بھیجے گئے اور وعدہ پورا کیا گیا تاکہ کہ ہدایت کا سورج ذات مصطفیٰ کی صورت میں طلوع ہوا، جس کے بعد رسول کی ضرورت باقی نہ رہی اور نہ ہی کسی شریعت کی۔ اب قیامت تک حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں، انہی کی شریعت کا سکہ چلے گا اور انہی پر سلسلہ رسولوں اور انبیاء کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجابت یا امت دعوت میں نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری ہوتا تو یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الناس کے الفاظ سے خطاب کر کے نبیوں اور رسولوں کی آمد بتائی جاتی۔ میں تمام قادیانیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ پورے قرآن میں کسی ایک جگہ یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الناس کے بعد رسولوں کی آمد کا تذکرہ دکھائیں، میں انہیں منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر اس سے مراد تمام بنو آدم ہے تو بنو آدم میں تو ہندو، عیسائی، مجوسی، یہودی، سکھ، بدھ مت وغیرہ سبھی افراد شامل ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا ان میں سے بھی نبی پیدا ہو سکتے ہیں؟ اگر جواب نفی میں ہے تو پھر انہیں اس آیت کے عموم سے خارج کرنے کی دلیل کیا ہے؟ اس لہذا ثابت ہوا کہ خطاب عام ہونے کے باوجود حالات و واقعات اور قرائنیں باعث اس عموم سے کئی چیزیں خارج ہیں۔ اب قادیانیوں کے نزدیک نبوت کے کئی اقسام ہیں، ایک نبوت تشریعی، دوسری نبوت غیر تشریعی۔ اب نبوت غیر تشریعی میں بھی مزید قسمیں ہیں، ایک بلا واسطہ اور دوسری بالواسطہ۔ گویا کہ ان کے نزدیک نبوت کی کل 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تشریعی نبوت، نمبر 2 غیر تشریعی بلا واسطہ نبوت، نمبر 3 غیر تشریعی بالواسطہ نبوت۔ قادیانیوں کے نزدیک نبوت کی 2 قسمیں تشریعی اور غیر تشریعی۔ نبوت بلا واسطہ بند ہے، جبکہ صرف ایک ہی جاری ہے، یعنی کہ غیر تشریعی نبوت بالواسطہ۔ لہذا قادیانی قرآن مجید کی وہ آیات پیش کریں جو خاص اس دعویٰ کو ثابت کریں کہ نبوت کی 2 قسمیں بند ہیں، البتہ نبوت غیر تشریعی بلا واسطہ جاری ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کیا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی اپنا تعارف کراتا ہے
کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ روحانی خزائن جلد نمبر 21 اور صفحہ نمبر ہے 127۔ یعنی کہ جو شخص خود کو بشر کی جائے نفرت یعنی کہ شرم گاہ قرار دے، اپنے آپ کو اولاد آدم ہونے کی نفی کرے، وہ کس طرح اس آیت سے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ لہذا اگر مرزا قادیانی بنی آدم سے تھا تو پھر اس نے اپنی آدمیت سے انکار کر کے سفید جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹا شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ واقعی دائرہ آدمیت سے خارج تھا تو پھر مذکورہ آیات سے اس کی نبوت کا اس بات چے معنی دارد۔ بعض قادیانی کا کہنا ہے کہ مرزا قادیانی بہت زیادہ متواضع، منکسر المزاج اور سادہ تھا۔ اس نے اس شعر میں اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے۔ قادیانیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کہاں کی عاجزی ہے اور انکساری ہے کہ کوئی شخص اپنی انسان ہونے سے ہی انکار کر دے اور خود کو بشر کی جائے نفرت یعنی کہ شرم گاہ قرار دے، اور انکساری عاجزی اور سادگی شخصیت کا مستقل حصہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی عاجزی کا اظہار اور کبھی غرور و تکبر کے نشے میں بڑے بڑے کفریہ دعوے کرنا۔ مثلا مرزا قادیانی نے اپنے متعلق لکھا ہے کہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں محمد ہوں، نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 521۔ اور ایک جگہ پر یہ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ منم مسیح زمانہ، منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مجتبہ باشد۔ یعنی کہ میں مسیح زمانہ ہوں، میں کلیم خدا یعنی کہ موسیٰ ہوں، میں محمد ہوں، میں احمد مجتبہ ہوں، نعوذ باللہ العیاذ باللہ ثم معاذ اللہ۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 135۔ اور ایک اور جگہ پر یہ شخص مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ انبیاء گرچہ بودا اند بسے من بعرفان کم ترم ذکر سے، یعنی کہ اگرچہ دنیا میں بہت سے نبی ہوئے ہیں، نعوذ باللہ آگے لکھتا ہے کہ میں عرفان میں ان نبوت میں سے کسی سے کم نہیں ہوں۔ آگے لکھتا ہے کہ آدم نیز احمد مختار در برم جامع ہما ابرار، یعنی کہ میں آدم ہوں نیز احمد مختار ہوں، میں تمام نیکیوں کے لباس میں ہوں۔ اور آگے لکھتا ہے انچ دادست ہر نبی را جام، داد آپ جام را خراب تمام، یعنی کہ خدا نے ہر نبی کو کمالات و معجزات کا جام دیا ہے، مگر وہی جام مجھے لباب بھر کر دیا ہے۔ آگے لکھتا ہے کہ زندہ شد ہر نبی بآمد نم، ہر رسول نہا بپیر حنم، یعنی کہ میری آمد کی وجہ ہر نبی زندہ ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہر رسول میری قمیص میں چھپا ہوا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 477 اور 478۔ اور ایک اور جگہ پر کہا کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 240۔ اور ایک جگہ پر پھر کہا کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 127۔ اب قادیانی بتائیں کہ کیا یہ عاجزی اور انکساری ہے یا تکبر اور غرور؟ اگر یہ عاجزی اور انکساری ہے تو تمام قادیانی یہ شعر
کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عاد۔ یہ شعر اپنے گھروں اور دکانوں پر نمایاں طور پر لکھوا دیں تاکہ سب کی عاجزی اور انکساری ہر شخص پر عیاں ہو جائے۔ تو اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ انسان کی جائے نفرت کے دو مقام ہیں، لیکن قادیانی بتائیں کہ مرزا قادیانی جائے نفرت کی کون سی جگہ تھا۔